جناب غلام مصطفیٰ صاحب، جو دفاعی لحاظ سے بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ہمیں کامیابی دی ہے، لیکن دوسری طرف کو خطرے کو نظر انداز کرنا شاید کوئی بہت دانش مندی نہ ہو۔ پہلے سے 10 گنا یا 100 گنا زیادہ ہمیں اپنی تیاری اور اپنی محنت کے اوپر اس وقت فوکس رہنا چاہیے، کیونکہ دوسری طرف کا خطرہ بھی سر کے اوپر ہے۔ وہ 22 اپریل کی پوزیشن پہ فوجیں واپس گئی ہیں، لیکن ان کی انٹینٹ جو ہے وہ مار کھائے ہوئے اس وقت شخص کی ہے، جو روزانہ ایک نعرہ مارتا ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو آپ ایسے شخص سے کسی چیز کی بھی توقع کر سکتے ہیں، کوئی سٹوپڈ ایکشن، کوئی حماقت، کوئی جارحیت وہ دوبارہ شروع کر سکتا ہے، اور آپ کو اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ مرک صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ایک کو ہمیں جب پڑھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ دشمن کی آپ قابلیت پہ نہ جائے، کیونکہ قابلیت اگر اس کے پاس ہے تو نیت کسی وقت بھی بدل سکتی ہے اس کی، تو نیت بدلتے دیر لگتی نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھ لیا 22 اپریل، ابھی ہم پاکستان ابھی اپنے آپ کو کہہ ہی رہا تھا، سب دنیا کو بتا رہا تھا کہ بھئی ہم تو اس کی غیر جانبدار انکوائری کرانے کو تیار ہیں۔ انہوں نے 8 سے 10 دنوں میں تیاری کر کے پاکستان پہ باقاعدہ ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید پاکستان رسپونڈ نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ خیال ان کا یہ بھی تھا کہ شاید پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ کر سکے یہ، اور بدقسمتی سے ہمارے اپنے پاکستانی ہیں جو یہ بات پھیلانے میں آگ پیش رہتے ہیں کہ ہم تو بھی رہ گئے، ختم ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے۔ لیکن میں آپ کی بات سے 100% نہیں 1000% اگری کرتا ہوں۔ یہ خطرہ ٹلا نہیں، بڑے خطرہ میری نظر میں بڑھ گیا ہے۔ اس لیے بڑھ گیا ہے کہ اتنی بڑی جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، نہ صرف بھارت کو بلکہ بھارت کو جو سپورٹ کرتے ہیں لوگ، ابھی انہوں نے کھل کے سامنے نہیں آئے، لیکن مت بھولیے کہ امریکہ کے ساتھ بھارت کے 4 ایسے معاہدات ہیں، اگر آپ سٹڈی کریں تو اس میں کوئی شک رہ نہیں جاتا کہ یہ معاہدات اس کو اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں، جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہے، جس میں بیسس شیئرنگ ہو سکتی ہے، جس میں اور قسم کی امداد بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ اگر ان پلے نہیں آئے ابھی، اس کا یہ مطلب ہے کہ نہیں ہوں گے۔ ان کی معاہدات کرنے کی وجہ تھی، وجہ تو دور نہیں ہوئی اس سے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خطرات بڑھے ہیں ہمارے لیے، اور وہ بھارت ابھی جب نیکسٹ ٹائم ابھی آئے گا، کب آتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بھارت پھر آئے گا، اور جب اب آئے گا تو اب شاید جتنا ابھی ہمارا نقصان ہوا، شاید اس سے زیادہ نقصان کرنے کی پوزیشن تیاری کر کے آئے گا اس سے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ پاکستانی قوم نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی جہریت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا کو بھی ہم نے یہ بتا دیا ہے، دنیا کو ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دستے گروان رہے بھی تو جیسے پاکستان کی طرف کا میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ہم اس کی آنکھ پھوڑنے کو تیار ہو جاتے، ویسے یہ تو قوم۔ اس لیے ہمیں تیاری بھی کرنی چاہیے۔ دوسرا، میں بصد احترام جو میرے سیاسی دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے مسئلہ کشمیر سے ہی شروع ہوا تھا۔ یہ سارا پلوامہ لے لیں، آپ پٹھان کوٹ لے لیں، آپ یہ پہلگام لے لیں، سب کشمیر سے ہوا۔ یہ جب تک کشمیر پہ ہی ختم نہیں ہوگا تو آپ کا مسئلہ صرف ایک ہی ہے۔ جب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو جو پانی کا مسئلہ ہے یہ تو اسے لنکڈ ہے۔ یہ اگر کشمیر پہ بھارت کا تسلط اس طرح نہ ہو، تسلط نہ ہو ایسا، تو آپ کا پانی کا مسئلہ تو ہے نہیں پھر آپ کے لیے، پھر آپ بھارت کو اس لینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اور اس لیے ہمیں اس موقع پر جو آپ کی بحثیت قوم اور آپ کی افواج پاکستان نے مل کر وہ جو بہت بڑی قوت فراہم کی ہے، بہت بڑی امپیٹس فراہم کیا ہے ہمارے جو ڈپلومیٹک کور ہے اس کے لیے، اور اگر یہ اس وقت بھی ہم کشمیر کو جس طریقے سے مودی صاحب کی کوششوں سے انٹرنیشنلائز ہو گیا ہوا ہے، اس کو ہم اگر اور پوری طریقے سے دنیا کے مختلف ممالک کو یہ نہیں سمجھا سکیں گے کہ بھائی ہم ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پچھلے چند سالوں میں ایٹمی جنگ کے قریب آتے رہ گئے ہیں، اور اس خطے میں صرف 2 ایٹمی طاقتیں نہیں ہیں، اس خطے میں 8 میں سے 7 ایٹمی طاقتیں یہاں موجود ہیں۔ اس وقت روس بیٹھا ہوا ہے، چین بیٹھا ہوا ہے، امریکہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، برطانیہ ساتھ۔ آج میں سنا تھا برطانیہ نے اپنے ڈیفنس بجٹ میں $15 بلین صرف جو ایٹمی وار ہیڈ ان کے لیے رکھے ہیں اس نے، اور بہت بڑی اٹیک سب مرین بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس کو تو کسی خطرہ نہیں ہے برطانیہ کو۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ انٹرنیشنلی بھی ہمیں یہ خبردار بھی رہنا ہے، تیاری بھی کرنی ہے، اور یہ جو ہمیں ڈپلومیٹکلی